قولی اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن مجید اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری خطبہ متقین، خطبہ حمام جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو ہم نے سوچا کہ کیونکہ خطبہ متقیوں کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہوتے ہیں منافق لوگ، تو کیوں نہ ہم جو منافقین ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانیں کہ منافق کون ہوتا ہے۔ یہاں پر جب ہمیں متقیوں کی صفت پتہ چلے ہم نے اپنے اندر ساری کوشش کی کہ ان تمام متقیوں کی صفتوں کو لے آئیں، لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں پرہیزگاری ضروری ہے، جن سے ہمیں دور ہٹنا ضروری ہے۔ ان صفتوں سے، ان کوالٹی سے، ان چیزوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، اور یہ سبب بنتی ہے دنیا اور آخرت کی رسوائی کے لیے، اور دنیا اور آخرت کی جہنم کی آگ کے لیے، وہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے شروع کیا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہی خطبے سے، خطبہ منافقین کو، جس میں جو خطبہ نمبر ہے 194، اور جس میں مولا کائنات امیر المومنین منافقوں کی صفتوں کو بتاتے ہیں۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی جب ہم کھولتے ہیں تو پوری ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ منافقون۔ تو یہاں پر اس سورہ کا جو نمبر ہے وہ 63 سورہ ہے، جس میں اللہ نے یہاں یہ کہا کہ سب سے پہلے جو منافقوں کی صفت اللہ بتاتا ہے اپنی سورہ میں، وہی بتاتا ہے کہ خداوند عالم کہتے ہیں جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، کہ جب آئے تمہارے پاس منافق لوگ اور کہا کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول کے اوپر، اور یہاں پر خدا کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پتہ ہے کہ آپ رسول ہو، ان کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ آپ رسول ہو، ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں مولا کے خطبے کی طرف میں پہلے آنا چاہوں گی، تو اس سے پہلے تھوڑی سی چیز ہم آئیں گے روٹ ورڈز اور روٹ میننگ کی طرف، اور پھر ہم خطبہ شروع کر دیں گے۔ تو یہاں جب ہم نے دیکھا ہے منافقون کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے نفقہ یا نفاق جیسے کہتے ہیں نا، تو انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اور منافق کیوں کہتے ہیں منافق یعنی وہی منافق جن دو چہرے والے، تو اس کی اصل جو میننگ ہوتی ہے اس کو اچھے سے ہم پہلے یاد کر لیتے ہیں، پہلے ہمیں پتہ چل جائے انفاق اور منافق میں تھوڑا سا فرق کیا ہوتا ہے۔ نفقہ جس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو سوراخ، یا جسے ہم کہتے ہیں دو سوراخ کرنا، یا دو چہرے، یا دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک سوراخ جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ریگستانوں میں، اور جہاں پر کچھ ریگستان ہوتے ہیں یا بنجر زمین ہوتی ہے، اس طرح سے کافی ایسی جانور ہوتے ہیں جو اپنے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے دو سوراخ کرتے ہیں۔ جسے ہمیں پتہ ہے کہ چھپکلی کا مطلب جو زمین کے اندر چھپکلیاں رہتی ہیں وہ ہے، یا ہمیں پتہ ہے کہ جو سانپ ہوتے ہیں وہ، یا پھر ہمیں پتہ ہے کہ چوہے بھی بالکل ایسے ہوتے ہیں، ان کے دو سوراخ کرتے ہیں، ایک سوراخ جو ہوتا ہے وہ ظاہری ہوتا ہے، اور ایک سوراخ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے بچانے کے لیے اس سوراخ میں رکھتے ہیں، اور پھر وقت آنے پر وہ اپنے آپ کو وہاں پر چھپا لیتے ہیں۔ تو اس کو اصل میننگ ہوتی ہے نفاقی۔ اور منافق کو بھی کہتے ہیں کہ منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں، دو زبان ہوتی ہے، دو رویے ہوتے ہیں، دو بیہیویئر، دو ہوتی ہیں، ایک چھپا ہوا اور ایک ظاہر۔ اور منافق کے جو دو روپ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک ظاہری روپ ہوتا ہے، ایک باطنی روپ ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا روپ ہوتا ہے۔ تو جب اس کو دیکھتا ہے میں پھنس گیا، تو وہ جو اس کا نظر نہ آنے والا روپ ہے، پھر وہ اس سے مدد مانگتا ہے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ تو جھوٹ بولنے والے، یعنی وہ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن اس کے دل میں کچھ ہے۔ یہاں پر بھی سورہ منافقون کی آیت نمبر پہلی نے بتا دیا، منافق کی سب سے پہلی جو شکل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جو پہلی کوالٹی قرآن بتایا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا منافق کی ایک قسم میں سے آتا ہے۔ تو یہاں پر چار گروپ حدیث میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو چار گروپ آتے ہیں ان میں سے ایک گروپ ہوتا ہے جو
دل سے بھی ایمان رکھتا ہے اور اس ایمان پر عمل بھی کرتا ہے. جو ایمان رکھتا ہے اس ایمان پر عمل کرنے والے کو مومن کہتے ہیں. اور ایک گروپ ہوتا ہے جو دل میں تو ایمان رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا, اس کو کہتے ہیں فاسق. ایک گروپ ہوتا ہے جو نہ دل میں ایمان رکھتا ہے اور ظاہراً وہ انجام دیتا ہے اعمال اچھے اور ظاہراً اپنے آپ کو اچھا کر کے دکھاتا ہے, اس کو کہتے ہیں منافق. اور ایک گروپ ہوتا ہے جو نہ دل میں ایمان رکھتا ہے نہ ظاہری اس پر عمل کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں کافر. تو یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ منافق قرآن کی پہلی آیت سے, اور اب ہم آتے ہیں امام کے خطبے کی طرف, اور پھر ہم تھوڑا سا اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم اس کو کمپیئر کریں گے اس قرآن کی آیت کے ساتھ. ورنہ جو بھی مولا بتاتے ہیں وہ سارے کا سارا قرآن کے اندر موجود ہے. جب مولا اپنے خطبے کو جب شروع کرتے ہیں تو اس طرح سے اس انداز میں شروع کرتے ہیں کہ نحمدہ علی ما وفق له من الطاعت وزاد عنہ من المعصیہ ونسألہ لمنته تماما وبحبل اعتصاما ونشهد ان محمدا عبده ورسوله خاز الى رضوان الله كل غمرة وتجرع فيه كل غصة وقد تلون له الادنون. یہاں پر امام اتنا خوبصورت بتاتے ہیں کہ اپنے خطبے کو جو مولا شروع کرتے ہیں وہ نحمدہ علی ما وفق له من الطاعت سے شروع کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی حمد کرتا ہوں میں کہ جس نے ہم لوگوں کو موفق کیا, کامیاب کیا اس کی اطاعت پر. یعنی اللہ جو ہے توفیق دیتا ہے, کامیاب کرتا ہے اس کی اطاعت پر. یہ سب سے بڑی اس کی اطاعت ہوتی ہے. یہاں سے مولا شروع کرتے ہیں اور کتنا خوبصورت بتاتے ہیں, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر محنتوں کو بتاتے ہیں. اور یہاں پر جب محنتوں کو بتاتے ہیں نا, لاسٹ میں آ کر بتاتے ہیں کہ اسلام آگے سے آگے بڑھا اور اسلام کو جو سب سے زیادہ نقصان دیا, یعنی اتنی مشکلات میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی اور بہت زیادہ برداشت کی. کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو نقصان نہیں دے سکا. اسلام بڑھتا گیا یہاں تک کہ جب اسلام کے اندر منافق آئے اور منافقوں نے آ کر اسلام کو تکلیفیں پہنچائی, ضرر پہنچایا. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے تھوڑے سے خطبے کو. تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو مولا کائنات شروع کرتے ہیں نحمدہ علی ما وفق له من الطاعت, کہ ہم حمد کرتے ہیں اس اللہ کی جس نے ہمیں توفیق دی اور موفق کیا, کامیاب کیا اس کے لیے, یعنی اپنی ذات کے لیے اور اس کی اطاعت سے. اچھا, وزاد عنہ من المعصیہ, زادہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں را زا سے نہیں ہے بلکہ دال زال سے ہے, یہ والا زادہ. اور یہ جو زادہ اس کی میننگ اصل میں ہوتی ہے کہ کسی کو دھکا دے کر دور کر دینا, کسی کو دھکا دے کر دور کرنا. تو یہاں پر امام فرماتے ہیں وزاد عنہ من المعصیۃ ونسأل لمنته تمامہ وبحبلہ اعتصاما, کہ خداوند عالم نے ہمیں شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی, اور شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں دھکا دے کر دور کر دیا اپنی معصیت سے, اپنی نافرمانی سے, اپنے گناہوں سے. اور پھر یہاں کہتے ہیں وَنَسْأَلُهُ, اور ہم جو ہے وہ سوال کرتے ہیں, مانگتے ہیں اس سے. کس چیز کو مانگتے ہیں؟ کہ لِمِنَّتِهِ تَمَامًا, کہ اپنی تمام جو جتنی بھی اس کی نعمتیں ان کو ہمارے پر تمام کر دیں. اور پھر یہاں کہتے ہیں وَبِحَبْلِهِ اعْتِصَامًا, اور یہ ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس کی تمام نعمتوں کے اوپر جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, اور پھر اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے پر, کہ اس کی رسی کو اس نے ہمیں عطا کیا کہ ہم اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ سکیں. یہ بھی اس کی حمد و ثنا ہے, اس کا احسان ہے ہمارے اوپر. تو ہم نے دیکھا کہ مولا نے سب سے پہلے جو شروع کیا وَنَحْمَدُهُ, اطاعت سے اور معصیت سے دور اور نعمتوں کی بات, اور پھر یہاں پر آتے ہیں کہ بِحَبْلِهِ اعْتِصَامًا, اس کی رسی کو پکڑنا. یہاں جو ہم کہتے ہیں نا لِمِنَّتِهِ, تو یہ اس کے روٹ ورڈ سے منن ہے, اور منن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی نعمت جس کا احسان خدا جتاتا ہے. خداوند عالم نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں نا, اس کا کبھی بھی احسان نہیں جتایا. کھانے کا, پینے کا, دنیا میں ہر چیز جو اللہ نے دی کبھی احسان نہیں جتاتا. لیکن ایک چیز ایسی ہے, منن کہتے ہیں ایسی نعمت کو کہ اگر اس کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے نا, اتنا اس کا وزن ہوتا ہے کہ دنیا کی, کائنات کی تمام چیزیں ادھر رکھی جائیں اور اس میں یعنی
तराजू के एक पलड़े में तमाम नेमतों को रखे और दूसरे पलड़े में इस मन्नत वाली नेमत को रखे तो वो मन्नत वाली नेमत जो है वो ज़्यादा होगी। तो कुरान में जिस नेमत को अल्लाह ने मन्नत कहा है ना, वो कहा है मनन है, जिसको अल्लाह ने कहा है वो नेमत है मोहम्मद और आले मोहम्मद की। लक़द मन्ना अलल मोमिनीन, लक़द यहाँ खुदावंद आलम कहते हैं मोमिनीन के ऊपर मेरा एहसान है कि मैंने भेजा उनके ही बीच में, उनके फ़ीहिम रसूल यतलू अलैहिम आयाती, के रसूल को भेजा जो तिलावत करता है उनकी आयतों को उनके ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिसमें खुदावंद आलम भी कहता है। कुरान में भी हम देखते हैं ना, वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ के रखो और ख़बरदार जो तफरका किया, जुदाई की, फ़िरका बने। यहाँ हम लोग फ़िरका बन गए, अफसोस की बात है। फिर हम आते हैं कुरान में भी खुदावंद आलम सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 में भी परवरदिगार आलम ने बताया। और फिर हम देखते हैं कि जब रसूल खुदा ने हदीस सकलैन में भी रसूल खुदा ने बताया किताबुन हब्लुम ममदूदुन मिनस समा इला अर्ज़, यानी अगर हम देखें तो अहल बैत अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह की हब्ल है। और किताब के लिए ख़ास आता है ना कि ये किताब हब्लुम ममदूदुन मिनस समा इला अर्ज़, ये किताब अल्लाह की ऐसी, इसको पकड़ के रखो, ये ऐसी रस्सी है जो आसमान से ज़मीन की तरफ आ रही होती है। तो हमने यहाँ पर भी देखा और कुरान की आयत भी है, इन तअद्दु नेमत अल्लाह वला तहसूहा, कितनी अल्लाह की नेमत है जिसको हम हिसाब नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु खाज़ इला रिज़वानिल्लाहि कुल्ल गमरतिन व तजर्रा फ़ीही कुल्ल गुस्सतिन। यहाँ इतनी खूबसूरत बात बताते हैं, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अब्द हैं। अब्द को मैंने बहुत दफ़ा बताया कि अब्द हैं, अल्लाह के रसूल हैं। खाज़ इला रिज़वानिल्लाहि कुल्ल गमरतिन, खाज़ के जो रूट वर्ड से वही खबज़ होते हैं, खाज़ के जो हम आते हैं इसका मतलब होता है पानी के अंदर डूब जाने, पानी के अंदर गोते खाने को कहते हैं। इला रिज़वानिल्लाहि कुल्ल गमरतिन, गमरा का मतलब भी छुपाना भी होता है। और गमरा की असल मीनिंग जो होती है वो होती है किसी चीज़ के असर को ख़त्म कर देना। यहाँ पानी की ज़्यादती की वजह से जो है वो किसी का चेहरा जो है वो छुप जाता है और फिर अपने रास्ते को धोकर और आगे बढ़ने को भी गमरा कहते हैं। यहाँ पर जो खाज़ इला रिज़वानिल्लाहि कुल्ल गमरा, खाज़ का मतलब होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब यहाँ पर आए तो वो दरिया, मुश्किलात के दरिया में वो गर्क डूबने लगे इस तरह से कि उन्होंने इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की कि अपने पूरे वजूद में उन मुश्किलात को ले लिया और छा गई उनके पूरे वजूद के ऊपर तमाम मुश्किलात। व तजर्रा फ़ीही कुल्ल गुस्सतिन, जर्रा का मतलब होता है घूंट घूंट किसी चीज़ का पीना, या हम कहते हैं निवाला। तजर्रा फ़ीही कुल्ल गुस्सतिन, गुस्सा को गससल से निकला है। और गुस्सा का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो गले में फंस जाती है ना, और गले में फंस जाती है और उसको निकाल नहीं सकते हैं, जैसे पानी हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़, खाना होने वाला कोई भी जो अंदर फंस जाता है और फिर महसूस करते हैं कि घुटन हो रही है और कोई बंद कर रहा है गले को, उसको गुस्सा कहते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसीबतों को, मुश्किलात को घूंट घूंट करके पिया, ऐसे कि वो उनके गला जो है वो दबने लगा, यानी गुस्से से इतनी तकलीफ़ में थे कि वो उस चीज़ को बाहर निकाल नहीं सकते थे और अपने आप को पी रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम और चीज़ बताते हैं रसूल खुदा के लिए, फरमाते हैं वक़द तलब्बन लहुल अदनून। यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि तलब्बन लहुल अदनून, तलब्बन वही लोन कलर ले लिया, अदनून यानी जो उसके नज़दीक वाले थे। क्या किया कि यहाँ इमाम फरमाते हैं कि जो उनके नज़दीक थे ना वो पायदार नहीं थे, मजबूत नहीं थे, फ़ौरन बदल जाते, तलब्बन रंग ले लेते दूसरों का, जो उनके नज़दीक थे बदल जाते थे। वतअब्बा अलैहिल अक़सून, यहाँ पर भी आते हैं, तअब्बा का मतलब वही होता है कि जमा होना, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हुजूम को जमा करना और मजबूत उस पर पायदार रहना, यानी फ़ौज, सोल्जर जिसके ऊपर छोड़ देना और फिर उसको मजबूती से उसको पकड़ के रखना, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तअल्लब अलैहिल अक़सून, यानी दूर दूर के जो भी दुश्मन थे या दूर दूर के रहने वाले जो थे, उन्होंने अपनी तमाम फ़ौज को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर छोड़ दिया था। कितनी खूबसूरत बात करते, दिल को तकलीफ़ होती है कि तमाम अरबों ने, दूर दराज के अरबों ने तमाम अपनी फ़ौजों को, अपने लोगों को, अपने वहशी लोगों को इकट्ठा करके मोहम्मद के ऊपर छोड़ दिया था।
اور پھر یہاں پر اور بتاتے ہیں کہ یعنی دشمنی کے اوپر جو غیر تھے وہ تو دشمنی کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے. اور پھر یہاں اتنا یہ خوبصورت ہے وَخَلَعَتْ إِلَيْهِ الْعَرَبَ أَئِنَّتَهَا، اور عربوں نے کیا کیا. اِنَّ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لگام ہوتا ہے، جو لگام ہوتے ہیں جانور کو جو لگام دیتے ہیں نا، عربوں میں یہی ہوتا ہے کہ اِنَّ کہتے ہیں لگام کو، وَخَلَعَتْ خالی کر دیے، إِلَيْهِ الْعَرَبَ أَئِنَّةً عربوں نے اپنے جتنے بھی وحشی جانور تھے یا اونٹ تھے جو بھی جانور تھے ان کے لگام کو چھوڑ دیا تھا. وَضَرَبَتْ إِلَيْهِ مَحَارِبِهِ بُطُونَهَا رَوَاحِلَهَا، اور پھر مارتے تھے محارب کو ان کے پیٹ پر. رواحلها، رواحل کہتے ہیں وہی جس کے اوپر سوار ہوتے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہو، وہی ہم کہتے ہیں نا رحل کا مطلب ہوتا ہے کہ سفر کا سامان، اور یہاں پر رواحل وہ سفر کا سامان جس کے اوپر سوار ہو کر سفر کیا جاتا ہے. محارب وہی جنگی سامان کو کہتے ہیں، جنگی چیزوں کو کہتے ہیں. تو یہاں یہ جو کہنے کا مقصد ہے ان لوگوں کا وہ یہ ہے، عربوں کا ایک قانون ہوتا تھا کہ جب بھی اپنے جانور کو جو بھی سفر کے جانور ہیں یا جس کے اوپر ان کو حملہ کرنا ہوتا تھا، اس کو تیز چلانا ہوتا تھا، تو اس کے لگام کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنے جتنے ان کے ہاتھ میں چابک یا جو بھی چیز ہوتی تھی وہ زور زور سے جانوروں کے پیٹ پر مارتے تھے تاکہ وہ تیزی کے ساتھ دوڑے اور تیزی کے ساتھ حملہ کرے. تو سب عربوں نے خلعت الیہ العرب اعنتہا، تمام عربوں نے اپنے لگام کو چھوڑ دیا اور اپنے جو جانور تھے سفر کے ان کے پیٹوں پر زور زور سے چابک مارتے تھے تاکہ وہ تیزی سے دوڑ کے محمد کے اوپر یہ سب مل کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کریں. کتنا میرے نبی کے اوپر ظلم ہے. میں تو بہت سمپل لفظوں کو میں بتا رہی ہوں، اگر اس کو کھولا جائے نا تو پوری زندگی بھی اگر ہم بیٹھ کے روئیں نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ میرے نبی نے کیا تکلیفیں دیکھی، لیکن زبان پر ایک لفظ جاری نہیں کیا. پھر کہتے ہیں حتی انزلت بساحتہ عداوتہا من عبد الدار واسحق المزار. یہاں پر امام کتنا خوبصورت بتاتے ہیں کہ یہاں تک کہ انزلت، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کو نازل کیا، اتنی عداوت کے اوپر ان کے اوپر وہی حملے کروائے، اور پھر کیا کیا، ان کو دور کر دیا اپنے گھر سے. اور جب ان کو اپنے گھر سے دور کر دیا، اتنا دور کر دیا یہاں تک کہ وہ پھر نہ جانے کہاں چلے گئے، وہی مدینہ چلے گئے اور ان کو ہجرت پر بھی مجبور کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. تھوڑا سا اگر ہم ان کو کھول کر دیکھتے ہیں نا تو یہاں پر اسحق کا مطلب بھی ہوتا ہے سحق، یعنی دور ہو جانا، بہت دور ترین نقطے پہ چلے جانا. اور یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے مولا کتنا خوبصورت بتاتے ہیں کہ پھر یہاں جس لفظ کے ہم اندر آتے ہیں حتی انزلت بساحت عداوتہا، یہ وہی کہ جہاں تک کہ اس قدر ان کے اوپر دشمنیاں آ گئی کہ ان کو اتنا دور کر دیا اپنے مزار سے، اپنے بارڈر، اپنی چیزوں سے بہت میرے نبی کو دور کر دیا. اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مولا نے ایک پارٹ جو نہج البلاغہ ہے اس میں بتا دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تکلیفیں. پھر ہم آتے ہیں کہ ابن ابی الحدید جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس طرح سے اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا تھا اور اس طرح سے ان کی لگام چھوڑ دی اور پھر ایسے ان کے اوپر ضربت مارتے تھے کہ مل کر ان کے اوپر حملہ کرتے تھے. اور ہر طرف سے نہ جانے کتنی جگہوں، کتنے ایریا، کتنی جگہوں سے لوگ آ کر ان کے اوپر حملہ کرتے تھے میرے نبی کے اوپر اور چاروں طرف سے گھیر لیا. ان کے اوپر کون سی ایسی تکلیف تھی جو میرے نبی کو نہیں دی گئی. ان کے پاؤں کو اتنا زخمی کیا گیا تھا کہ ان سے خون لہو لہان، ان کے ایسے دانتوں سے کہ ان کے ریش مبارک سے خون بہتا تھا. ابھی کتنا دل کو کچھ تکلیف ہوتے. شعبہ ابی طالب میں کیا ہوا، کس طرح سے وہ ہجرت کی رات ان کو
کیسے حملہ کر رہے تھے، کیا کیا رسول خدا کے ساتھ نہیں کیا گیا، تو اس کے باوجود میرے محمد مضبوط رہے، پائیدار رہے، اسلام بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، لیکن اسلام کو کسی چیز نے نقصان نہیں دیا، یہاں تک کہ منافقوں نے اس اسلام کے اندر کچھ ایسے لوگ آئے جو منافق تھے، جن کے چہرے الگ تھے اور باطن الگ تھے، اور پھر ان نے آ کر اسلام کو نقصان دیا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں منافقین میں سے قرار نہ دے، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ منافق کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔